اللہ کے ایک ایسے ولی جنہوں نے فرمائے تھے کہ میرا عرس نہیں منانا بلکہ عرس کی جگہ جشن معراج النبی منانا۔ آپ چشتیہ قادریہ افتخاریہ سلسلے کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور آپ کے بے شمار کرامات ہیں جو میں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا۔ کون ہے یہ اللہ کے ولی، کہاں ہے آپ کا یہ عالیشان دربار اور کیا ہے آپ کے کرامات، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صاحب کرامت ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب کرامت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں شاہ عدنان احمد افتخاری۔ اور حضرت آج جو ہم یہ اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ پر زیارت کے لیے الحمدللہ زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو یہ اللہ کے ولی کے بارے میں آپ کچھ مختصر سی معلومات ہمارے زائرین کو بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ بارگاہ جو ہے حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ و حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ کو 102 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے میں 102واں جشن معراج النبی منایا جائے گا اس بارگاہ میں، جو کہ 24، 25، 26، 27 رجب کو منایا جاتا ہے۔ اور بابا جان کا سلسلہ جو کچھ بتا سکتے بارے میں؟ آپ کا سلسلہ چشتیہ قادریہ افتخاریہ ہے۔ افتخاریہ سلسلہ۔ اور یہاں کا آنا چاہے تو کس طریقے سے دربار پر آ سکتے ہیں، جیسا اسٹیشن سے کتنا دوری پر واقع ہوگا؟ اسٹیشن سے کچھ 8 کلومیٹر کی دوری پہ ہے یہ بارگاہ، اور زیارت کے لیے بعد مغرب بارگاہ کھلی رہتی ہے، تمام زائرین آ کے زیارت کر سکتے ہیں۔ زیارت کر سکتے ہیں۔ حضرت آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ جی، ناچیز شاہ فاروق شمیم۔ اور حضرت جو آج ہم یہ مقدس بارگاہ مبارک پر ہے، جی یہ بارگاہ مبارک کے بارے میں آپ کچھ معلومات ہمارے زائرین کو بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ جو خانقاہ ہے، خانقاہ عالیہ معینیہ حمیدیہ کہلاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد سے اپنے پیر و مرشد حضرت سید محمد افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر اور تاکید پر اورنگ آباد تشریف لائے۔ جب آپ اورنگ آباد تشریف لائے تو جن صاحب سے ملنا تھا ان کا 1-2 دن پہلے وصال ہو گیا تھا، چنانچہ آپ اجمیر شریف روانہ ہوئے اور وہاں سے پھر حیدرآباد تشریف لے گئے۔ پھر حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تاکید فرمائی کہ آپ اورنگ آباد جائیں۔ آپ آ کر ابتداً جامع مسجد اورنگ آباد کے کمرے میں مقیم رہے، پھر نوابپورے میں کچھ دن رہے، اس کے بعد حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ دن رہے۔ اس کے بعد آپ کے مرید صادق الاعتقاد حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اصرار کر کے آپ کو موتی کارنجے میں لے آئے۔ حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے یعنی نسبی رشتہ نہیں تھا، لیکن بیعت کا سلسلہ تھا، بیعت کا رشتہ تھا۔ تو آپ کے مرید صادق الاعتقاد تھے، اپنے شیخ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، دن میں تلاش معاش کے مسائل حل کرنے کے بعد جتنا فارغ وقت ملتا تھا اپنے پیر حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وطن صاحب قبلہ سے جو تعلیمات حاصل فرمائی تھی وہ یہاں عام کی، ہر ایک نے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت اور ہمت کے اعتبار سے وصول کیا، لیکن حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے تمام مریدوں میں فیض حاصل کرنے میں بہت زیادہ متمنی اور خواہش مند رہے اور آپ نے فیض حاصل فرمایا۔ حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال آج سے 102 سال پہلے ہوا، یعنی یہ 102واں آپ پرسنل ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا عرس نہ منایا جائے، عرس نہ منایا جائے، بلکہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے۔ آپ کے وصال کے بعد اسی پر عمل آوری ہوئی، یعنی آپ کے بعد جو متولی اور جانشین تھے حضرت
حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. کچھ دن کے لیے غوث علی شاہ صاحب بھی سجادہ نشین رہے، لیکن اس کے بعد متولی اور سجادہ نشین حضرت حمید علی شاہ صاحب رہے. تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھی یہ وصیت تھی کہ ہمارا عرس نہ منایا جائے بلکہ جشن معراج النبی منایا جائے. اور ایک اعتبار سے یہ بات دل کو بھی لگتی ہے کہ سرکار کی یاد منانا سب سے افضل ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اب رہا حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا معاملہ، تو 17 جمادی الثانی کو ان کے نام پر ایک سلسلہ مجالس چلتا ہے جو 1 تاریخ سے 17 تاریخ تک چلتا ہے، اور اس میں آپ کی 17 کو فاتحہ دلائی جاتی ہے، لیکن عرس جشن معراج النبی ہی میں ہونا ہے. آپ کے مرید صادق العقاد حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہمارا کوئی عرس نہ منایا جائے. آپ کا وصال 5 جمادی الثانی کو ہوا، تو لہٰذا فاتحہ 5 جمادی الثانی کو ہو جاتی ہے، لیکن عرس جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ان کا منایا جاتا ہے. آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت حضور پرنور مرشدی و مولائی حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے متولی اور جانشین قرار پائے. آپ نے بڑی محنتیں کی. آپ نے اپنے دادا پیر اور اپنے پیر کی تعلیمات عام کرنے میں بہت زندگی کے شب و روز لگائے. کتابوں کی شکل میں، مجالس میں، بیانات کی شکل میں آپ اپنے پیر کی تعلیمات عام کرتے رہے. آپ کا وصال جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو ہوا 69 اس کے بعد پھر سرپرست سجادہ نشین حضرت قبلہ رضا علی شاہ صاحب، اور اب جو متولی اور سجادہ نشین ہیں وہ حضرت شاہ عدنان احمد صاحب افتخاری مدظ اللہ العالی ہیں، اور یہ خانقاہ کا نظام چل رہا ہے. اور کچھ جیسا سینہ بہ سینہ آپ کی کچھ یہاں کی پوری تعلیمات سینہ بہ سینہ تھی، لیکن اس میں ہوا یہ کہ حضرت قبلہ مرشد نام مولانا حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ایک فرزند حسین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ ان کی کچھ ایسی مجبوری تھی کہ رات میں دیر تک جاگ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈر کا بندوبست کیا تھا. تو وہ بیان رات میں ٹیپ کر لیا جاتا تھا اور دن میں وہ سن لیا کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے حضرت قبلہ حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور متولی اور سجادہ نشین تھے، آپ نے کئی بیانات ریس کیے گئے، مٹا دیے گئے. پھر آپ نے ان کو محفوظ رکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا. تو وہ بیانات سے نوٹ کر کے فہم و عمل نامی ایک کتاب کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے 8 حصے منظر عام پر آ چکے ہیں. اس میں فہم و عمل اول اور چہارم یہ دادا پیر حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے املا فرمائی ہے، ڈکٹیشن دیا ہے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے. باقی سب بیانات سے لے کر اس کو کتابی شکل میں، تو 8 حصے اس کے اب تک شائع ہو چکے ہیں. اس کا خود ہمارے پیر و مرشد حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اتوار کی مجلس میں اور سنیچر کی تربیتی مجلس میں جو بیان فرماتے تھے اس کو ریکارڈ کرنے کا نظم شروع کیا گیا، اور اس کے ریکارڈنگ پر سے کیسٹس پر سے اب تک 40 بیانات شائع ہو چکے ہیں.